کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگھتا ہوں میں تو منبر و معطر ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن شہ سرخی زیب عنوان کو پڑھتا ہوں میں تو سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں کہ میں اس کی ابتدا کہاں سے کروں، میں اس کی عزت و عظمت اور سیرت و صورت اور رفعت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں۔ کیوں؟ میں نے تو تاریخ و سیر میں پڑھا ہے، میں نے تو ائمہ روایات کو دیکھا ہے، میں نے تو تاریخ کے جھروکوں میں جھانکا ہے، میں نے تو تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کی ہے، میں نے تو اپنے پیغمبر کا فرمان پڑھا ہے کہ کنت نبیم و آدم بین الماء والطین۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے۔ تو پھر کیرور پکا والو مجھے بتاؤ میں اس کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے، پانی سے پہلے ہے، زمین و زمان سے پہلے ہے، مکین و مکان سے پہلے ہے، حور و غلمان سے پہلے ہے، ہر کہکشاں سے پہلے ہے، سارے جہاں سے پہلے ہے۔ میں اس نبی کی سیرت نگاری کی ابتدا کہاں سے کروں؟ پوری توجہ چاہیے، میں چند منٹوں کے لیے کھڑا ہوں، پتہ ہی نہیں چلے گا میرا وقت گزر جائے گا۔ میں اس پیغمبر کی سیرت کی ابتدا کرنے کے لیے مجھے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے، اور میں عالم ارواح میں جا کر جب نظر غائر سے غور کرتا ہوں تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر، ہر صحرا بازار پر، ہر منبر و محراب پر، ہر کتاب کے ورق پر، ہر قلم کی نوک پر، ہر زبان کی چونچ پر، ہر پرندے کی اڑان پر، ہر پتھر کی چٹان پر، ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے، میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے، میں زبور کے صفحات کھولوں اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے، میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے ہیں، میں بیت مقدس میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے ہیں، میں مسجد نبوی میں جاؤں تو اس نبی کے روضے پہ رحمت کی بارشیں ہیں۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں کہ روڈ پکا والو میرے جملوں پہ توجہ کرنا، ان جملوں کو خالی لفاظی نہ سمجھنا، قافیہ ردیف نہ سمجھنا، تخیل کی شاعری یا خطابت کی ساحری نہ سمجھنا۔ اگر اہل دل، اہل نظر، اہل شوق، اہل عمق، اہل بصیرت، اہل بصارت میرے ان جملوں پہ توجہ کریں گے تو میرے ایک ایک جملے میں تمہیں پیغمبر کی ایک ایک حدیث کا مفہوم ملے گا۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام اسی کا نظر آتا ہے، میں کلمے کے بعد اگر آذان کہوں تو آذان میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں آذان کے بعد اگر تکبیر کہوں تو تکبیر میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے، میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی سلام اسی کا نظر آتا ہے، میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے، میں دعاؤں کے بعد کوئی عبادت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں کوئی اطاعت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں کوئی ریاضت کروں تو ذکر اس کا ہے، میں قرآن کی تلاوت کروں تو ذکر اس کا ہے۔ کیرور پکا والو میں پوری دنیا کو چھوڑتا ہوں، میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں اسی پیغمبر کا درود پاک نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنازے کے بعد اگر قبر میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب میں مجھے اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں قبر سے اٹھ کر عالم محشر میں جاؤں تو میں اس نبی کے لواء الحمد کا پرچم لہراتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں حوض کوثر پہ جاؤں تو اس نبی کا جام مجھے چھلکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں پل صراط پہ چڑھوں تو اس نبی کی شفاعت مجھے برستی نظر آتی ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں در جنت پہ جاؤں تو جنت کے ماتھے پر مجھے اس پیغمبر کا نام چمکتا نظر آتا ہے۔ میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں، میں جنت کے اندر چلا جاؤں، میں جنت کے در و دیواروں پہ دیکھوں، میں جنت کی نہروں کی لہروں پہ دیکھوں، میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں، میں جنت
کے ہیرے اور موتیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں، میں جنت کی حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں، میں جنت کے گلمانوں کے سینوں پہ دیکھوں، میں عرش معلا کے پائے پہ دیکھوں، میں لوح و قلم کی پیشانی پہ دیکھوں، میں عرش و کرسی کی جبین پہ دیکھوں، میں سدرۃ المنتہا کی انتہا پہ دیکھوں، کروڑ پکا والوں طاقت سرا سے لے کر عرش معلا تک میں جہاں جہاں بھی نظر دوڑاتا ہوں، مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ ایمان سے بتاؤ میری تقریر کے مطابق تھا نعرہ؟ نعرہ تکبیر، دار ختم نبوت، مسلک اہل سنت والجماعت، مدرسہ عربیہ دار القرآن، حضرت عباسی صاحب۔ عباسی صاحب زندہ باد ہے الحمدللہ۔ میں تو کہا کرتا ہوں میرا نام ہی یحییٰ ہے، یحییٰ کا معنی ہی زندہ باد ہے الحمدللہ۔ مجھے اپنے نعروں کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ رسول کے نعرے، صحابہ اہل بیت کے نعرے، علماء حق کے نعرے، اکابر کے نعرے، اساتذہ کے نعرے، لیکن نعرہ جب لگایا کرو تو پھر علی والا، شیر جلی والا، حق کے ولی والا ہاں لگاتا تھا۔ وہ جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا دریا کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ جب نعرہ لگے نا تو پتہ چلے مجاوروں کا مجمع نہیں بیٹھا، مجاہدوں کا مجمع بیٹھا ہے۔ پچھلے سال مجھے یاد ہے اسی بس میرے دوستو توجہ رہے، میں بات کر رہا تھا کہ میں تو پوری کائنات میں، توجہ میری طرف، خاص طور پہ سٹیج والوں کی توجہ میری طرف رہے گی۔ آپ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، سارا مجمع آپ کو دیکھتا ہے کہ کوئی نئی کھلبلی مچ گئی، اور میں ڈسٹرب ہو کے بول نہیں سکتا، میں دل سے بولتا ہوں، دل میں اتارتا ہوں، مجھے تار کا کنیکشن چاہیے۔ اگر آنکھ جھپکے تو پھر مجھے مزہ نہیں آتا۔ پوری توجہ رہے، جیسے میں سانس لیتا نہیں، میں سانس لینے بھی نہیں دیتا۔ مزہ تو تب ہے نا کہ دونوں طرف وہ آگ برابر لگی ہوئی، آپ ہمیں عرق میں غرق کر دیتے ہیں اور خود ادھر ادھر دیکھتے ہیں، تو پھر کیسے مزہ آئے؟ توجہ ہے جن کی کہہ دو سبحان اللہ، نہیں صحت مندوں والی سبحان اللہ، مجاہدوں والی سبحان اللہ، آزادی مارچ والی سبحان اللہ۔ میرے دوستو توجہ رہے، اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام، میرے جیسے طفل مکتب کی گنگی زبان کیا کرے بیان، جس کے لیے اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ صرف زندہ بولے میرے ساتھ، زندہ۔ اس پیغمبر کا شان، اس نبی کا مقام، کچھ لوگ بیچارے احمق، ارجل، اڑیل، اخبص، اشتن، علم و عمل سے تہی دست و تہی دامن، کورے ڈھورے بھورے، ہاں لکڑ ہضم، پتھر ہضم، نالی ہضم، گٹر ہضم، قوم کا سب کچھ کھا کے کہیں گے یہ تو وہابی ہیں، یہ تو نبی کے گستاخ ہیں، یہ تو نبی کو مانتے نہیں، یہ تو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، یہ تو نبی کو اپنے برابر کہتے ہیں۔ میں صرف یہاں پاکستان میں نہیں، الحمدللہ اللہ مجھے 50 سے زیادہ ملکوں میں لے گیا، پورا عرب گھوما، پورا عجم گھوما، پورا یورپ گھوما، پورا کینیڈا گھوما، پورا افریقہ گھوما، دنیا کے سارے ملکوں میں گیا، اور میں ہر جگہ یا شیخ برے، میں ویلے آنا مولوی کہنی، ہر جگہ میں نے، ہر جگہ، پوری توجہ میری طرف، میں نے ہر جگہ، میں کو ڈیندا پہ ہاتھ تو ساتھ تاڑی پہ تو کو ڈیندا پہ انصر بخار یاد آئی تراک تو کورے جو تھے، سو میں دے سہیں ڈھورے جو تھے، انصر دے کیا سمجھن سکھن گنگے جو تھے، ڈورے جو تھے۔ ہاں توجہ رہے، پوری توجہ رہے، پوری توجہ رہے۔ ہاں کچھ لوگ بیچارے یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں، نبی کو اپنے جیسا عام بشر کہتے ہیں، اور میں پوری دنیا میں چیلنج کر رہا ہوں، ادھر آ ستمگر، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، لے آ کوئی اپنا بڑے سے بڑا پوپ، پنڈت، پادری، کوئی بڑے سے بڑا رتب لسان، خطیب، ادیب، وائز، شاعر، مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، مؤلف، میرے ساتھ کھڑا کر، ایک رات کا وقت طے کر، میں بھی نبی کی سیرت سناؤں، وہ بھی نبی کی سیرت سنائے، میں بھی نبی کا شان سناؤں، وہ بھی نبی کا شان سنائے، میں بھی نبی کا مقام بتاؤں، وہ بھی نبی کا مقام بتائے، میں بھی نبی کی عظمت بتاؤں، وہ بھی نبی کی عظمت بتائے، میں بھی نبی کی رفعت بتاؤں، وہ بھی نبی کی رفعت بتائے،
میں بھی نبی کی منقبت بتاؤں، وہ بھی نبی کی منقبت بتائے، میں بھی نبی کا شجرہ بتاؤں، وہ بھی نبی کا شجرہ بتائے، میں بھی نبی کے صحابہ بتاؤں، وہ بھی نبی کے صحابہ بتائے، میں بھی نبی کے اہل بیت بتاؤں، وہ بھی نبی کے اہل بیت بتائے، میں بھی نبی کے یار بتاؤں، وہ بھی نبی کے یار بتائے، میں بھی نبی کی ازواج بتاؤں، وہ بھی نبی کی ازواج بتائے، میں بھی نبی کی بنات بتاؤں، وہ بھی نبی کی بنات بتائے، میں بھی نبی کا بلال بتاؤں، وہ بھی نبی کا بلال بتائے۔ صبح فیصلہ عوام کرے گی، چوری والا مجنوں کون تھا، خون دینے والا عاشق کون تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان محمد مصطفیٰ۔ میں نے پچھلے سال یاد ہوگا بھائی جی کیسے میں نے صدیق اکبر کے سر کے تاج کے ہیروں کی چمک دکھائی تھی، یاد ہے؟ اور انشاءاللہ آئندہ جب کبھی آیا نا، میرا ایک اچھوتا در منفرد عنوان ہے، اور اللہ کا مجھ پہ ایسا کرم ہوا اس عنوان پر۔ سب سے پہلی دفعہ میں نے 2004 میں ساؤتھ افریقہ میں مناظرہ پڑھانے گیا تھا بڑے بڑے مدارس میں، تو میں نے 2004 میں پہلی دفعہ خلافت راشدہ پہ وہ عنوان بیان کیا تھا، رب محمد کی قسم اسی رات حضور کی بھی اور چاروں صحابہ کی بھی زیارت۔ الحمدللہ زندگی رہی تو میں انشاءاللہ آپ کو وہ بھی اپنا ٹاپک، اور اگر کوئی سننا چاہے تو میرا مولانا یحییٰ عباسی آفیشیل کے نام سے یوٹیوب چینل ہے، وہاں پہ جائیں وزٹ کریں، آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ بیانات۔ فی الحال میں اللہ کے نبی کے شان کی جھلک دے رہا ہوں قاری صاحب کی فرمائش پر، حضرت مفتی صاحب کی فرمائش پر، پوری توجہ رہے۔ وہ لوگ بیچارے کہتے ہیں کہ جناب یہ تو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، یہ تو نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں۔ پوری توجہ رہے، بات کو وائنڈ اپ کرنے چلا ہوں، کشتی کنارے لگانے چلا ہوں، اور میں کہتا ہوں علماء دیوبند کے اسٹیج پہ کہہ رہا ہوں، ذمہ دار علماء اکابر اساتذہ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، کون ہے ابو جہل کی نسل جو نبی کو اپنے برابر سمجھے؟ کون ہے ابو جہل کی نسل جو نبی کو اپنے جیسا عام بشر سمجھے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، امپاسبل، ناممکن، ای خیال است و محال است و جنون۔ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا، سارے گونج کے بولو تیرے اور میرے جیسا۔ میں یہ سبق اس لیے یاد کرواتا ہوں کہ ملا اسی ایک جملے پہ قوم کو گمراہ کرتا ہے کہ یہ تو نبی کو آپ جھانسا دیں دیں، اسی ایک جملے پہ ملا پوری کائنات میں دنیا کو گمراہ کر رہا ہے کہ یہ نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں، نبی کو اپنے جیسا عام بشر کہتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی تیرے اور میرے جیسا ہو، کیوں کہ تو بشر، وہ سید البشر، تو بشر وہ سید البشر، تو بشر وہ احسن البشر، تو بشر وہ اکرم البشر، تو بشر وہ انور البشر، تو بشر وہ اکرم البشر، تو بشر وہ اطیب البشر، تو بشر وہ افضل البشر، تو گناہگار وہ انبیاء کا تاجدار، تو کل انعام وہ خیر الانعام، تو گمنام وہ شاہد مقام، تو عام انسان وہ شاہد و جہان۔ وہ تیرے اور میرے جیسا، سارے بولو تیرے اور میرے جیسا۔ ملا کو میرا پیغام دینا کہ وہ تیرے اور میرے جیسا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تو اور میں پیدا ہوں۔ بڑی یاد آ رہی ہے مجھے آج گزشتہ برس جب میں صدیق اکبر کی عظمت کو سلام عقیدت پیش کر رہا تھا اور یہاں حضرت ہزاروی تشریف فرما تھا۔ اللہ ان کی قبر پہ کھربوں رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کی قبر پہ لا تعداد رحمت نازل فرمائے۔ آج بھی ان کے جانشین تشریف فرما ہے، اللہ ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، صحت میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ ان اکابر کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا، سارے بولو تیرے اور میرے جیسا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں بدبو آئے، میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے۔ صرف زندہ بولیں، زندہ، صرف صحت مند بولیں، کیونکہ بیماروں سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں الحمدللہ صحت مند آدمی ہوں، 55 کا ہو کے بھی بچپن میں کھڑا ہوں الحمدللہ، اس لیے مجھے صحت مندوں سے سروکار ہے، بیماروں سے نہیں ہے، لاچاروں سے نہیں ہے، اغیاروں سے نہیں ہے۔ پوری توجہ رہے، تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں بدبو آئے، میرا نبی پیدا ہو، یا شیخ برے تو اور میں پیدا ہوں، تو اور میں پیدا ہوں، پیاس تو مجھے لگنی چاہیے کیونکہ میں بول رہا ہوں،
سننے والوں کو لگ گئی بڑا عجیب اتفاق ہے، الٹی گنگا بہ رہی ہے. ہاں توجہ میری طرف رہے. تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں بدبو آئے، میرا نبی پیدا ہو تو گھر میں خوشبو آئے. تو اور میں پیدا ہوں تو دائی کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو تو دائی کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں تو اماں کو درد زے پڑے، میرا نبی پیدا ہو تو جناب آمنہ کو درد زے نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں تو اندھیرے میں چراغ کی ضرورت پڑے، میرا نبی پیدا ہو تو اندھیروں میں بھی چراغ کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں شور شرابہ ہو، میرا نبی پیدا ہو کائنات میں سناٹا ہو. تو اور میں پیدا ہوں تو گھر میں پٹاخے بجے، میرا نبی پیدا ہو تو کیسر و کسرا کے کنگرے گرے. تو اور میں پیدا ہوں تو نام ماں باپ رکھے، تے میرا نبی پیدا ہو تو نام بھی عرش کا خدا رکھے. تو اور میں چلے تو گرد و غبار اٹھے، میرا نبی چلے تو ہدایت کے چشمے پھوٹے. تو اور میں چلے تو پسینے سے بدبو آئے، میرا نبی چلے تو پسینے سے خوشبو آئے. تو اور میں چلے تو صرف آگے دیکھے، میرا نبی چلے آگے اور پیچھے دیکھے. تو اور میں بولے منہ سے تھوک نکلے، میرا نبی بولے منہ سے نور نکلے. تو اور میں بولے وہ عام بات بنے، میرا نبی بولے تو وہ بھی حدیث بنے. تو اور میں کچھ کرے وہ عام کام بنے، میرا نبی کچھ کرے وہ سنت و شریعت بنے. تو اور میں سوئے تو وضو ٹوٹ جائے، میرا نبی سوئے تو وضو کبھی نہ ٹوٹے. اور تو اور میں اگر کسی کے پانی میں تھوکے پانی گندا ہو جائے، میرا نبی کڑوے کنویں میں تھوکے کڑوا کنواں میٹھا ہو جائے. اور تو اور میں کسی کے دودھ کو منہ لگائے تو دودھ چھوٹا ہو جائے، میرے نبی کا منہ مبارک دودھ کے پیالے کو لگے 70 صحابہ پیے مگر دودھ پھر بھی بچ جائے. تو اور میں کسی کی روٹی پہ ہاتھ لگائے لوگ کہے جراثیم ہو گئے، میرے نبی کا ہاتھ مبارک 2 آدمیوں کی روٹی کو لگے 150 صحابہ کھائے روٹی پھر بھی بچ جائے. اور تو اور میں اگر تندور میں روٹی لگائے روٹی فوراً پک جائے، میرے نبی کا ہاتھ مبارک طیبہ کائنات طاہرہ کائنات عتیقہ کائنات عفیفہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ کی ایک روٹی کو لگ جائے، ساری روٹیاں پک جائے مگر اس روٹی سے تندور میں بھی پانی کے قطرے ٹپکتے رہے. تو اور میں اگر کسی کو انگلی کا اشارہ کرے لوگ کہتے ہیں خبردار انگلی کھڑی کی ہاتھ کاٹ دوں گا، میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے چاند ٹکڑے ہو کر کھلونا بن جائے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے سورج واپس آ کے نماز کا وقت دہرائے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے درختوں کے پتے بھی نبی کا کلمہ پڑھنے لگ جائے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے درخت زمین چیر کر نبی کے قدموں کے بوسے لینے آئے. میرا نبی انگلی کا اشارہ کرے ابو جال کی مٹھی میں بند پتھر بھی محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنا شروع کر دے. اس لیے ملا کو میرا پیغام دینا کہ وہ نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں، ساری کائنات ایک طرف محمد کی ذات ایک طرف. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان محمد مصطفیٰ، شان محمد مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر. اس پیغمبر کا شان، میرے جیسے طفل مکتب کی گونگی زبان. میں تو کہا کرتا ہوں کہ میں نہ خطیب نہ ادیب نہ واعظ نہ شاعر نہ مقرر نہ مبلغ نہ مفکر نہ محقق نہ مصنف نہ مدقق نہ رائٹر نہ قلمکار، میں تو ان علماء دیوبند کے جوتوں میں بیٹھنے والا ایک ادنا سا رضاکار. میں تو ان کا ورکر نوکر چاکر کارکن خادم ہوں. میری زبان میں تو اتنی جرت و ہمت و طاقت و قوت و سکت ہی نہیں کہ میں نبی کے شان کو کما حق ہو سلام کر سکوں. اور ملا کہے گا یہ مانتے نہیں. میں نے پونا گھنٹہ ہونے والا ہے مجھے، میں نے حضور کی سیرت کے ٹاپک پہ تمہیدی گفتگو شروع کی ہے. عوام کو شاید کم پتہ چلے، علماء تو سمجھ رہے ہیں نا کہ میں نے ابھی تک حضور کی سیرت کا کوئی موضوع شروع کیا؟ بولو، میں نے کوئی موضوع شروع کیا؟ میں کسی آیت پہ بولا؟ میں کسی حدیث پہ بولا؟ وگرنہ صرف قرآن میں میرے نبی کی سیرت کے 750 موضوع ہیں. صرف قرآن میں نبی کی سیرت اگر صرف قرآن میں پڑھنا چاہوں ساری رات گزر جائے میرے نبی کی بات نہ گزرے. وہ پیغمبر
اتنا عرفہ اعلیٰ برتر بالا اکمل احسن مکمل کامل اشرف افضل اطیب انور مقدس مطہر مکرم منور معمبر معطر بابرکت و باسعادت طیب و طاہر عطر و مطہر ہے کہ ساری کائنات مل کر بھی میرے نبی کے پاؤں کے جوتے کے تلوے کی مٹی کے ذرے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، میں نے آج تمہیدی گفتگو کی، زندگی رہی پھر کبھی آیا تو آگے موضوع بھی شروع کروں گا۔ آخر میں وہی کہتا ہوں کہ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔